ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہودیوں کے اپنی کتاب تورات کے احکامات کو چھپانے اور اس میں تبدیلیاں کرنے کے کئی سارے طریقے تھے۔ ایک تو وہ جب بھی کوئی حکم بیان کرتے تھے اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی پچر لگا دیتے تھے، یعنی اپنی طرف سے بھی لگا دیتے تھے کچھ نہ کچھ، اور دوسرا جو ہے وہ حق کو چھپا جاتے تھے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ تھے، ان کو تبدیل کر کے کچھ وہ بیان کر دینے، کچھ اور ملا دینے، جس سے لوگوں پر جو ہے نا حق مشکوک ہو جائے، ایسی کیفیت پیدا کر دینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو بتانا ہی نہ، حق کو چھپانے کا طریقہ ان کا وہ بھی بڑا احمقوں اور پاگلوں والا تھا۔ وہ کوئی بھی مسئلہ پڑھتے تھے نا کتاب پر سے، اس طرح جو نہیں پڑھنا ہوتا تھا ان کے خلاف جاتا تھا وہاں ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے، اس کے اوپر بھی پڑھ دیتے، نیچے بھی پڑھ دیتے، کہتے دیکھو جی پورا مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ چھپا رہے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی جو کتمان حق ہے نا اس سے منع فرمایا ہے۔ میں کہ تمہیں نہیں پتا جو حق کو چھپاتا ہے اس کی، تمہیں پتہ ہے، یہودیوں کو فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہے کہ حق کو چھپانے کی کیا سزا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جس بندے سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ پھر بیان نہ کرے، علم کو چھپا جائے، کریم آقا علیہ السلام نے میں اس بندے کو قیامت و اس عالم کو قیامت والے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں ہونے لگیں، لوگ میرے صحابہ کو برا کہنے لگیں، تو میں اس وقت کوئی عالم جو ہے نا، عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو جواب دے، اس گستاخ کو جواب دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس پر رب تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے، پھر سارے لوگوں کی لعنت ہوگی اس پر، رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے جی۔ بتائیں جس بندے پر فرشتوں کی لعنت پڑ جائے کبھی اٹھ سکے گا؟ وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ تو یہ تو اس بندے کے متعلق ہے، اس عالم کا لفظ ہے حدیث شریف میں، یہ تو اس عالم کے بارے میں ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی ناموس پر نہ بولے، تو جو بندہ رسول اللہ کی ناموس پر نہ بولے، جو آقا علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہی چھپا جائے یار، اپنے چند روپوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ بیان نہ کرے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ صرف یہی کہتا رہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، تو وہ تو لعنتی ہو گیا بھائی۔ حالات تو اب خراب ہوئے ہیں جب اس نے ناموس سے رسالت کا مسئلہ چھپایا، ناموس سے صحابہ کا مسئلہ چھپایا جی۔ آج صبح مجھے پتہ چلا ایک پاکستان کا ایک پیر ہے، بہت بڑا پیر ہے، وہ ہے منت رنا پیر ہے، اس بدتمیز نے کچھ عرصہ پہلے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دی تھی، ہاں لاکھوں مرید ہیں اس کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دی اس نے۔ آج مجھے صبح یہاں آنے سے پہلے نا مجھے پتہ چلا اس پہ فالج پڑ گیا ہے، اللہ تعالی نے اس پہ فالج ایسا نازل فرمایا کہ اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے، ہاں الحمدللہ، اس کا دائیں جانب ساری بند ہوگی، بالکل مفلوج ہو کے پڑا ہے۔ اٹھا کے لے آتے ہیں مریدوں کے سامنے رکھتے ہیں، اسے لوگ چاٹ رہے ہیں اسے، جسے خدا تعالیٰ احمق کر دے، نادان کر دے، اسے پھر کون سمجھا سکتا ہے؟ اتنا بھی سمجھ نہ آیا انہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ کافر تک کہتا رہا جی۔ حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ بولا اس نے حضرت امیر معاویہ کے لیے، اور اپنے بیٹے کے متعلق کہا کہ جس نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا، ہاں، اور اس کا بیٹا داڑھی منڈا ہے، چھلا مچھا ہے، اس کے بارے میں کہا جس نے میرے بیٹے کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو ووٹ دینا، علی کو ووٹ دینا ہے۔ بتائیں
میرے بیٹے کو ووٹ دینا، علی کو ووٹ دینا ہے، بتائیں جہاں نوبت اتنے تک پہنچ چکی ہو تو وہاں ظاہر بات ہے جیسی بارش ہوگی ویسے کھیتی ہوگی وہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بھی لوگ جو ہے نا، جس طرح وہ حق کو چھپا رہے تھے یہودی، اسی طرح کر کے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اسلام کو اوڑا ہوا، لیکن کردار ان کا یہودیوں والا ہے۔ وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا دین چھپائے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو دین عطا فرمایا تھا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو، صحابہ کرام علیہ رضوان سے چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے وہ دین۔ اب وہ دین بیان نہیں کر رہے، اگر وہ دین بیان کریں تو یہ حالات مومنوں کے اسی طرح رہیں، اہل اسلام اسی طرح خجل و خوار ہوتے رہیں ہیں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں اسی طرح بھونکتے رہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو، آقا علیہ السلام کی گستاخیاں اسی طرح ہوتی رہیں۔ پھر دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ خطاب یہودیوں کو ہو رہا تھا نا، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، اب نماز کی اور زکوٰۃ کی اور ساتھ رکوع کرنے کی۔ جی یہ ذہن میں رہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا، وہ رات جو میں نے بات کی تھی کہ عبادت ایک بدنی عبادت ہے ایک مالی عبادت، یہاں بھی وہی بات ہے ہیں جی، ایک کہ صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، کیا یہودیوں کو صرف دو چیزیں کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں بس چھٹی؟ نہیں، یہاں پہ دو چیزیں بیان کی، مراد ساری ہیں۔ نماز قائم کرو، نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے، جس کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس پہ، ہے یا نہیں؟ اچھا، دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادت میں ساری بدنی باتیں آ گئی نماز میں، اور مالی عبادت قربانی میں ساری مالی باتیں آ گئیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دو کام کرو، نہ، بلکہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری بجا لاؤ، ہیں جی۔ اور آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ہیں جی۔ نماز میں رکوع تو آ گیا کہ نہیں؟ نماز میں رکوع آ گیا نا، جب نماز کا حکم دے دی تو رکوع بھی آ گیا اس میں، رکوع بھی ظاہر بات ہے نماز کے علاوہ تو رکوع نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے نماز کے علاوہ رکوع، ہاں سجدہ تو ہوتا ہے نماز کے علاوہ لیکن رکوع نہیں ہوتا نماز کے علاوہ۔ لیکن یہاں پر کیوں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ مطلب یہ ہے یہودیوں کو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر آ گیا تکبر، حسد نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میرے محبوب کے صحابہ ان کے دلوں میں عاجزی ہے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رکوع کرو، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی برکت سے تمہارے دل کے اندر بھی عاجزی آ جائے گی۔ تم جو آج حق کے سامنے اکڑے ہوئے ہو، تمہاری یہ اکڑ ختم ہو جائے گی، حق کو تم قبول کر لو گے۔ جی یہ رکوع کا خاص طور پہ حکم دیا، عاجزی سجدے میں بہت زیادہ ہے، لیکن رکوع میں جو بندہ جھوکی نہ رہا ہو اس کے رکوع تک آ جانا بھی بڑی بات ہے، کہ یہاں تک آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی توفیق عطا فرما دے گا اسے۔ ہمارے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقے میں ایک محلہ تھا غلط عورتوں کا، جی تو وہ بزرگ رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو کہنے لگے یار آج میرا دل کرتا ہے وہاں جاؤں، اس محلے میں جاؤں۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ کو کیا شوق چڑھ گیا اس عمر میں، آپ کی جوانی بیت گئی تقوی و طہارت میں، اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہاں گئے، ایک عورت جو ان کی وڈیری تھی نا اسے جا کے کہا کہ کتنے پیسے لیں گے آپ؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے۔ کہا کہ پھر پیسے تمہاری مرضی کے، کام میری مرضی کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ رحمہ اللہ گئے، جا کے اسے کہا کہ اس طرح دیکھو پہلے غسل کرو تم۔ اس نے غسل کر لیا، کپڑے وغیرہ پہن کے باہر آ گئی، آپ میں مصلی بچھاؤ۔ وہ آگے سے کٹمٹ کرنے لگی، میں دیکھو طے ہوا ہے، پیسے تمہاری مرضی کے، کام میری مرضی کا، جو میں کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے مصلی بچھا لیا، نماز شروع کی۔ جیسے وہ گئی نا سجدے میں تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہاں تک میں لایا ہوں، سارا میں نے جھکا دیا، دل تو موڑ دے اس کا، دل تو موڑ دے۔ بعد وہ مائی صاحبہ اٹھی نا جی، وہ سیدھی ان بزرگوں کو کہنے لگی آپ جائیں جی، میں نے اب کوئی کام نہیں کرنا غلط۔ انہوں نے کہا بس میں تجھے یہیں تک پہنچا کے تجھ سے یہی سننے کے لیے آیا تھا، ہیں جی بتائیں۔ تو میں کہ ایک مرتبہ آ تو جائے نا،
جو بندہ جھک ہی نہیں رہا ہو، اکڑا کھڑا ہو، بدماش بن گیا ہو، حق کو ٹھکرا رہا ہو، حق کو چھپا رہا ہو، تو وہ بندہ رکوع تک آ جائے بڑی بات ہے۔ رکوع تک آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اس کا دل پھیر دے گا، ہیں۔ لیکن وہ جو تھے، ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، ان کے ہاں جو رکوع تھا نا، ان کی نماز میں وہ رکوع اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح وہ رکوع نہیں کرتے تھے، ان کا اپنا ہی کوئی انداز تھا۔ بہرحال انہیں یہ کہا گیا کہ تم رکوع کرو جیسے میرے حبیب کے صحابہ کرتے ہیں، اور مع الراکعین، مع کا لفظ کیوں فرمایا؟ محبوب کے صحابہ کے ساتھ رکوع کرو، میں کہ عاجزی والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عاجزی پیدا کر دے گا، ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا، مولا تجھے کہاں ڈھونڈوں، ہیں، مولا تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں ٹوٹے ہوئے دل ہوں نا وہاں مجھے تلاش کر، ہیں۔ تو ٹوٹے ہوئے کس لیے؟ رب کی محبت میں ٹوٹے ہوئے، رب کی محبت میں، یہ نہیں کہ کسی سے، ہیں، بیوی سے ناراض ہوا ہے، وہ لڑ پڑی ہے تو اب دل ٹوٹا ہوا اس کا، تو کوئی وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، نہیں، اتنا جلدی نہیں بنتا، کہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس طرح تو ہر بندہ ٹوٹے ہوئے دل والا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل وہ جس دل کے اندر رب کی محبت ہو، بس۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ آیت مبارکہ کے پس منظر پتہ کیا ہے؟ یہودی جو ہے نا اپنے سسرالیوں کے پاس جاتے تھے، سسرال، ان کے مولوی جو تھے بڑے، وہ جب وہاں جاتے تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ سناؤ بھی، وہ جو مدینہ شریف میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو وہ اپنے سسرالیوں کو جا کے کہتے تھے مان لو، مان لو، مان لو، سچے ہیں، ہم نے سارے اوصاف دیکھے ہیں، مرتے خود کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ یا پھر کوئی غریب بندہ پوچھ لیتا اسے صحیح بتاتے تھے، اسے کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، یہ سچے نبی ہیں۔ ہاں، وہ بندہ جو ان کو فنڈ دیتا تھا، نذرانے دیتا تھا، چڑھاوے دیتا تھا، اسے نہیں کہتے تھے کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ انہیں پتہ تھا اگر یہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ نذرانہ بند ہو جائے، نہ، یا دین تو وہی ہے جو ہر ایک کے سامنے بیان ہو، ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اگر وہ یہیں پہ ہاتھ ہولا رکھ دیتے آپ تو ظاہری بات ہے فرعون کی طرف سے کتنے انعام ملتے انہیں، ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر بن کے آئے ہیں، انہوں نے تو حق کہنا ہی تھا انہوں نے، ہیں۔ پھر کس کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کیا؟ اچھا، جب حق بیان کیا، بظاہر کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ پورا مصر فرعونیوں سے خالی کروا کے موسیٰ علیہ السلام کی ملکیت میں عطا فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا۔ میں کو بندہ جو ہے نا وہ اس طرف کھڑا تو ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہو، ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور ہم میاں بیوی ہیں، دونوں بڑے غریب ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، ہمارا بیٹا جو ہے اسے مشرکوں نے قید کر لیا ہے، مشرکوں نے قید کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، اللہ خیر کرے گا۔ وہ وظیفہ پڑھنے لگے کہ کچھ وقت گزرا کہ وہ 1000 بکریاں اور اونٹ اس طرح کر کے اور بھی کافی ساری چیزیں لے کر کے گھر پہنچ گئے۔ میں یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو مشرکوں نے مجھے قید کیا تھا نا، ان مشرکوں کی توجہ کسی اور طرف گئی، میں یہ سارے جانور لے کے یہاں آ گیا ہوں۔ اب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، ان کے والدین، حضور یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں فرمایا، جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ قرآن پاک کی آیت سنائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ پھر اسے وہاں سے روٹی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، اب جو حقیقی مالک تو رب ہے نا، حقیقی مالک رب ہے، اگرچہ بظاہر اسے یہ کہیں گے کہ ان کا مال لے کے بھاگے تھے، وہ مال دوڑا کے لے کے آئے تھے، خالق اور مالک ان کے لیے حلال کر رہا ہے، خالق اور مالک ان کے لیے حلال فرما رہا ہے، تو بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ہے اسے ناجائز کہے اس مال کو، ہیں۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرمایا او یہودیو تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تو کہتے ہو کلمہ پڑھ لو، سچے نبی ہیں، وتنسون انفسکم، وہ خود اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ خود کیوں نہیں کلمہ پڑھتے تم؟ ہیں؟ لوگوں کو تو کہتے ہو لیکن خود کیوں نہیں کرتے تم؟ ہیں؟ آج بھی کسی پیر کے پاس کوئی غریب بندہ چلا جائے نا جی، اسے پیر صاحب کہیں گے لا تو 500 تھے
دروشی پڑھ، ہیں 35,000 مرتبہ فلانا کلمہ پڑھ، ہے یا نہیں ایسا؟ تو عجیب بات ہے بھائی، کوئی امیر آ جائے تو فوراً پیر صاحب سے ملاقات شروع، غریب کا پیر فون ہی نہیں اٹھاتا کہ نہیں، غریب مجال فون کرتے رہے، کبھی پیر فون اٹھائے ہیں، امیر جو ہے وہ جناب ابھی ہاں مس کال مارے، پیر صاحب جوابی کارروائی کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ نہ یار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کو کسی ایسا پیر ہو نا، بندہ معافی مانگ لے پیر سے بھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جی معراج سے واپس آئے، معراج سے واپس آئے تو ایک بندہ جو ہے نا، اس کی ایک خادمہ تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو رہی ہے، دوسرے دن معراج سے دوسرے دن وہ رو رہی ہے، پریشان ہے، میں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آٹا لینے کے لیے پیسے لائی تھی اپنے مالک کے، تو وہ پیسے گم ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام میں چل میں آٹا لے دیتا ہوں، آٹا لے کے دیا، پھر رو رہی ہے، میں اب کیا ہوا؟ اس نے کہا دیر ہو گئی، مارے گا مجھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا آٹا اٹھایا اپنے کندھوں پر، حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اعلان تو اس نے سنا ہوا تھا حضور کے، آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا ہوا ہے۔ اب وہ جناب جاننے والا تھا آسمانی کتابوں کو، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام رات کو معراج پہ جائیں گے، دن کے وقت لوگوں کے آٹا جو ہے ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا صحیح سے بتائیں رات آپ کہاں تھے؟ آقا علیہ السلام نے جب بیان فرمایا نا، وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، ایک مائی صاحبہ آ گئی، وہ مائی صاحبہ ذرا کملی تھی، کملی ہوتی نا وہ والی مائی صاحبہ تھی، کہنے لگی حضور میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں کہو کیا کہتی ہو؟ کہتی یہاں نہیں کرنی، باہر آ کے کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام جہاں کہے گی وہیں سنوں گا۔ آقا علیہ السلام مسجد سے باہر آئے، کہتے جی آگے چلیں، وہ مدینہ کی گلیوں میں گھما رہی ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھما رہی ہے، ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی، کہتے یہیں سنانی ہے۔ آقا علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے، میں سناؤ کیا سناتی ہوں؟ وہ اپنی باتیں جب تک وہ سناتی رہی نا، حضور سنتے رہے۔ علماء سیر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو جب بھی کسی نے ہاتھ ملایا نا، جب تک اس نے نہیں نہ چھوڑا حضور کا ہاتھ، حضور نے نہیں کہا میرا ہاتھ چھوڑ دو، زندگی ساری حضور کا معمول رہا ہے۔ کبھی بھی آقا علیہ السلام کو کسی نے بلایا نا، آقا علیہ السلام نے اس طرح نہیں، اس طرح کر کے نہیں دیکھا، بلکہ حضور پیچھے مڑ کے دیکھا، میں ہاں کیا کہتے ہو بتائیں بھائی۔ آج ہمارے پیروں میں بھی ہے یہ بات یار، پیر تو پورے ہاتھ سے سلام نہیں کرتے، 2 انگلیاں لگا کر چل ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے ایک پیر کو دیکھا، وہ جب سلام کرتا ہے مریدوں سے دستانہ چڑھا کے سلام کرتا ہے، کہیں پیر مرید تھوکی نہ لگا دے مجھے، ہیں وہ مرید بیچارہ تیرا لعاب دہن چاٹنے کو تیار پھرتا ہے، تجھے مرید کا لعاب دہن کیوں چک مارتا ہے بھائی بتا، ہیں تجھے کیا تکلیف دیتا ہے بھائی؟ اور ایک جگہ گئے ہم، پیر صاحب جناب سلام ہی نہیں کر رہے مریدوں کو، اس طرح کھڑے ہیں، سلام ہی نہیں کر رہا پیر یار، پیر سلام ہی نہیں کر رہا بھی، کیوں بھائی؟ کرکونا ہے بھائی۔ بندہ پوچھے بھی کرکونا ہے، تیرا بھی رب کی ذات پہ ایمان نہیں ہے؟ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مشہور تھی، فلاں بیماری جسے ہو نا، اس بندے کے ساتھ کو بندہ کھانا نہ کھائے، اس کے ساتھ کو بیٹھے نہ، اس کے ساتھ کو بات نہ کرے، کہ وہ بیماری جسے لگ جائے وہ آگے منتقل ہوتی جاتی ہے، وہ متعدی بیماری ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، کھانے کی پرات پڑی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ پیچھے بیٹھا، میں تو کوئی نہیں کھاتا، انہوں نے کہا جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، یہ لوگ جو ہے نا وہ قرات کریں گے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں لیا لا ہاتھ اپنا کھانے میں اس طرح پھیر دیا پورا ہاتھ، میں چل تو بھی کھا، یہ سارے کھائیں۔ میں ان کو خدا تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ تو اس لیے بھائی پیار اور محترم بھائیو، ہوتا وہی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہو، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ کرونا آیا ہم مر گئے، میرے محلے میں اللہ کے فضل سے کوئی بھی نہیں مرا، کو مرا ہے یہاں؟ تو پھر یہ لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں رہا، ان کو ایمان آ جائے نا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو کبھی اس طرح نہ کریں۔ کم از کم یار مولوی اور پیر جو ہے وہ تو بچیں ان کاموں سے۔ جب پیر کا اپنا ایمان نہیں ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یار، وہ بھی پیر بزدل ڈرپوک ہوگا، تو وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا، لوگوں کو کیا حق پر لگائے گا یار؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی، باعث بستامی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ الہام کے سلسلے ہوتے تھے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں مولا میں نے کبھی شرک نہیں کیا، یہ میری نیکی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک رات تجھے پیٹ میں درد ہوا، تو نے کیا کہا تھا؟ کریلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں وہ کیا تھا بتا، وہ کیا تھا؟ ہیں جب بیماری دینے والا بھی رب ہے، شفا دینے والا بھی رب ہے، تو کریلے لے کے کیوں بیٹھا ہوا تھا بتا؟ جہاں بھی کریلے والی بات پہ پکڑ ہو جائے ہیں، وہاں ایسی ایسی باتیں
توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کرتا نہیں ہے نا، وہ نیکی کا حکم بھی نہ دے کسی کو، یعنی جو بندہ خود گناہ میں مبتلا ہے وہ کسی کو نیکی کا نہیں کہہ سکتا، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نیکی کرو کیونکہ خود گناہ کر رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر خود نیکی نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہ دوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم خود بھی کوشش کرتے رہو نیکی کرنے کی اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر یہی کہیں نا کہ بندہ جب تک خود نیک نہ بن جائے تب تک وہ نیکی کی دعوت بھی نہ دے، تو اس طرح تو پھر رب کے نبی ہی ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ کہاں ڈھونڈیں گے ایسا بندہ؟ کہیں بھی نہیں ملے گا، گناہ تو ہوگا بھائی کہیں نہ کہیں۔ تو پھر یہ بھئی اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ انہیں نیکی کرنے پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اس بات پر مذمت کی جا رہی ہے کہ تم پھر لوگوں کو کہتے کیوں ہو؟ نہ، اس پر مذمت نہیں، اس پر ان کی مدح ہے کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو، وہ خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خود نہ کرنے پر ان کی مذمت ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اکثر گھروں میں پھوپھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، اب بیٹے اگر تو نے نماز نہیں نہ پڑھنی پھر پردہ بھی اتار دے۔ عجیب بد دماغ ہے پھوپھو بھائی، ابھی ایک نیکی نہیں ہو پا رہی اس سے تو دوسری بھی چھوڑ دے۔ بھائی ہر نیکی کا اپنا اپنا کا مقام ہے۔ نیکی کو گناہ کرنے کا سبب بھی نہ بناؤ اور گناہ کو نیکی کے ترک کا سبب بھی نہ بناؤ، یہ دونوں منع ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ، اب میں انہیں کہتا ہوں آپ یہ فرمائیں کسی بندے کو روٹی کھانا منع ہو جائے تو وہ کھانا شروع کر دے تلبینہ، کیا کھائے؟ تلبینہ لوگ بناتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں کسی کو کہ نہیں تلبینہ بڑی طاقت والی شے ہوتی ہے، ہاں یہ کھا کے دیکھیں نا بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے، ہاں یہ حضور کی سنت ہے کھانا، ہاں جی یہ کھانا بھی سنت ہے اور کھلانا بھی سنت ہے۔ ہاں یہ دونوں چیزیں اس لیے بتانی چاہیے کہ سمجھ آ جائے کسی کو، بھائی ہیں ویسے شغل لگا رہا ہوں۔ اچھا تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، اب کوئی بندہ بیمار ہو گیا جی، اسے حکیم نے کہا روٹی نہیں کھانی دلیا کھانا ہے، اب وہ گھر آ کے دلیا کھا رہا ہو تو وہ پھوپھ بیٹھی ہے، پھوپھ کہے بیٹے یہ روٹی نہ کھانی پھر دلیا بھی نہ کھا، یہ بیوقوف والی بات ہے یا نہیں؟ بتائیں بھائی۔ تو یہ پھر کیسے بات درست ہو گئی کہ یار آپ سموسے نہیں کھاتے ہو تو پھر آپ اس روٹی کیوں کھاتے ہو؟ آپ کٹے کا گوشت نہیں کھاتے تو بکرے کا کیوں کھا جاتے ہیں؟ بھی کٹے کا اسے منع ہوگا، حکیم نے منع کیا ہوگا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا، بکرے کا جو کھانا ہے وہ تو کھانے دو۔ یہاں پہ آ کے سارے دنا بن جائیں گے، بھائی وہ بھوکا مر جائے گا۔ لیکن جیسے بات آئے گی نیکی کی، اور بھائی اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے نا داڑھی کٹوا دیں، پھر بھائی یہ کیا وہ دو گناہ اکٹھے کرے پھر ٹھیک ہے۔ ایک کر رہا ہے، ایک تو نیکی کر رہا ہے، اور تم ایسے احمق ہو اسے دو گناہوں پہ لگانا چاہتے ہو، تم سے بڑا شیطان کون ہے؟ اچھا جی دیکھو اگر آپ نے سچ نہیں نہ بولنا، آپ پھر یہ نماز روزہ سب چھوڑ دو، کچھ بھی نہ کرو بھائی۔ کیوں بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ اچھا قیامت والے دن جب یہ پکڑا جائے اور اس کے نامہ مال میں ایک گناہ ہو نا، اگر تیری وجہ سے دو آ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ اور تیری بات مان کے اور روزہ بھی چھوڑ دے اور نماز بھی چھوڑ دے پھر کیا بنے گا بھائی؟ تو یہ ذہن میں رہے بھی دو چیزیں، نماز نیکی کرنا یہ الگ واجب ہے اور نیکی کا حکم کرنا یہ الگ واجب ہے، دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ نیکی کرنا الگ واجب ہے اور نیکی کا حکم کرنا الگ واجب ہے۔ کوئی بندہ بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے یار ایک واجب پورا نہیں کر رہا تو دوسرا بھی پورا نہ کرو۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں یار تیرا بیٹا نماز تو نہیں پڑھتا تھا، شادی کیوں کروا دی؟ جب تیرا بیٹا فرض نہیں ادا کرتا تو سنت پہ عمل کیوں کرا دیا اس کا تم نے؟ آپ کی بیٹی جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کے پردہ نہیں کرتی تھی، فرض پورا نہیں کرتی تھی، آپ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا نکاح کروا دیا، یہ کیوں کیا آپ نے بھائی؟ وہ بھی نہ کرو بھائی، تم نے پردہ نہیں کرنا تو نکاح نہ کرو۔
ہیں تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو وہ نکاح نہ کرے۔ ویسے ایک بات بھی بڑی افسوس والی ہے، پوری امت میں نا ان کو سب سے زیادہ سنت جو پسند ہے نا وہ نکاح والی آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جس کو دیکھو نماز، انہوں کی نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ انہیں رکھا نہیں جاتا۔ اور ایک بندہ تھا نا، اس کی بیوی نے کہا کہ نام اس کا جو بھی ہوگا، بارہ اس نے کہا کہ پپو آپ نماز پڑھو گے، رمضان شریف آ گیا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا تراوی، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا تو پھر روزہ، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا افطاری، اس نے کہا اتنا بھی کافر نہ سمجھ، ہم مسلمان تو ہوں نا آخر۔ اس نے کہا اب افطاری بھی نہ کروں، یہ تو بات ہی غلط ہے نا، کم از کم مسلمان ہونے کا ثبوت تو دوں میں۔ عجیب لوگ ہیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دیکھیں، نیکی کرنا ایک الگ واجب ہے، نیکی کا حکم کرنا الگ واجب ہے۔ کوئی بندہ ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے، دوسرے واجب کو چھوڑنے کی دعوت دینا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے اور یہ پاگل پن ہے۔ کوئی بندہ، اب ایک بندہ نے مجھے کہنے لگا جی دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے نا، ویسے جو بندہ نیکی نہ کرے، خود گناہ میں مبتلا ہو، دوسروں کو دعوت نہ دے نیکی کی۔ پھر اب وہ بندہ جو ہے نا، اس کا بیٹا حفظ پڑھ رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا حفظ کر رہا ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے اسے؟ کہتے میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو نہیں کیا۔ کہتا ہے وہ میں نے نہیں کیا، اسے بھی نہ کرواؤں؟ میں نے کہا جو نہیں کیا آپ نے نہیں کی، وہ کسی کو کیوں کہیں گے؟ کہتے بات تو آپ کی صحیح ہے، میرے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا پچھلی بھی آئے سمجھ میں، جو تو مجھے سمجھا رہا تھا۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، ایک واجب اگر آپ سے ترک ہو رہا ہے تو دوسرا ترک نہ کریں، کم از کم آپ کے نام مال میں ایک گناہ ہو نا، دو تو نہ ہو۔ یہ عجیب قسم کا منہج ہے ان کا، عجیب دعوت ہے ان کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے جناب۔ اگر سگریٹ پی رہے ہو تو پھر داڑھی نہ رکھو جی۔ ایک بندے کو میں نے کہا یار داڑھی رکھو، کہتے میں سگریٹ پیتا ہوں نا اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں۔ بہت اچھا۔ میں نے کہا تیرا دھواں نیچے کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جی؟ دھواں تو اوپر کو جاتا ہے نا، مار کے چلو ایک تو کام کر رہا ہے غلط تو دوسرے کم از کم نیکی والا کام تو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، میں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی یہ مسئلہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ تم خود بھی کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو، خود بھی نیک کام کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو۔ آگے اللہ تعالیٰ میں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے تو عقل والے ہوں گے، ورنہ نہیں۔ یہودی پاگل ہیں، یہودی پاگل ہیں، یہودی عقل والا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے جو یہودیوں کو، کافروں کو عقل والا کہتا ہے وہ بندہ ہی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جنہیں رب تبارک و تعالیٰ میں تمہیں عقل نہیں آتی۔ عقل کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت کو ماننا عقل ہے۔ ہاں یہ عقل ہے، یہ فہم ہے، یہ دانائی ہے، یہ سمجھداری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا تم روٹیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، نذرانوں کے پیچھے بھاگتے ہو، آؤ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ وہ تمہیں پریشانی لگی ہوئی نا روٹی کیسے کھائیں گے، میں آؤ نماز تم پڑھنی شروع کر دو، صبر تم کرنا شروع کر دو گے، تمہارے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز جو ہے نا یہ متقی لوگوں کے علاوہ، رب سے ڈرنے والوں کے علاوہ ہر ایک بندے پر بھاری ہے، نماز بھاری ہے ان پر۔ بتائیں جی آج جنہیں نماز بھاری پڑتی ہے وہ بندہ غور کرے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں بیچارے صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا سال بھاری پڑتی ہے انہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے یار اپنے آپ کو ذرا غور کریں۔ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا میں کہ بھاری پڑتی ہے، یہاں پہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے۔ میں یہودیوں پہ بھاری پڑتی ہے، محمد عربی کے غلاموں پہ تو بڑی ہے آسان ہوتی ہے نماز پڑھنا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، میں کہ یہی خشوع والے جو ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔